جانو کہ قدر والی رات کون سی ہے، اور آگے فرمایا کہ وہ رات کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ قدر والی رات ہے۔ اور قرآن عظیم کے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ بے شک رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا، اور وہ قرآن عظیم کا جو نزول ہوا وہ آج ہی کی رات یعنی لیلۃ القدر کو رب تعالیٰ نے قرآن عظیم کو یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا۔ پھر وقتاً فوقتاً وہ وحی کے طور پر جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 23 سال یا اس سے زیادہ کم ہو کے ایام میں بلاتے رہے، لیکن یک بارگی رب تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن عظیم کو آج کی مقدس رات میں نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عظیم رات کہ جسے 1000 مہینوں سے افضل کہا ہے، اس کی عظمت و فضیلت کا کیا کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آیا اس بات کو ہم مد نظر رکھے، غور سے یہ دھیان سے سنیں کہ کیا یہ لیلۃ القدر جو ہے صرف 27 کی شب ہے یا اس کے علاوہ کسی دن میں آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا تحرعوا، آپ تحری کرو، آپ غور و فکر کرو لیلۃ القدر کے تعلق سے فی عشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم تلاش کرو، تحری کرو تو تمہیں لیلۃ القدر مل جائے گی۔ اب لیلۃ القدر چیز کیا ہے؟ نہ تو وہ دکھنے میں ہمیں آتی ہے، نہ سننے میں، نہ اس کی خوشبو آتی ہے۔ اب پھر ہمیں کیا پتہ کہ یہ لیلۃ القدر ہے، ہم رات کو مسجد میں بیٹھ کے کیا اس کا مطلب لیلۃ القدر ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ رات اس میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایسی ساعت ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے قرآن عظیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا تھا۔ اس وقت فرشتے پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور وہ اور یہاں تک حدیثوں میں آیا ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ لیلۃ القدر کی شام ہوتی ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے، اس وقت رب تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کی ایک جماعت اس زمین پر آ جاتی ہے۔ اور پھر آگے سورت کے اندر بھی فرمایا نا رب تعالیٰ نے کہ وہ ملائکہ روح جبریل امین کو کہا جاتا ہے، جبریل امین ان کے ساتھ بہت سارے ملائکہ کو اس زمین پہ اتارا جاتا ہے، اور فرمایا کہ وہ ملائکہ اس چیز کی آواز لگاتے ہیں، پکار لگاتے ہیں، اور وہ پکار کب سے کب تک ہوتی ہے؟ مغرب غروب آفتاب سے لے کر آج فجر ہونے تک وہ پکار لگاتے رہتے ہیں۔ ہم تو نہیں سنتے ہیں، لیکن جنات اور یہ باقی مخلوقات جانور یہ سارے سنتے ہیں۔ اب وہ پکار کیا لگاتے ہیں کہ کیا کوئی ہے ایسا شخص کہ جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں؟ کیا ہے ایسا کوئی شخص کہ جو اپنے رزق میں برکت کی دعا کرے تو میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں؟ کوئی ہے ایسا شخص کہ جو رب تعالیٰ سے معافی مانگے اور میں اسے بخشش اور مغفرت کی نوید سنا دوں؟ یہ چیز پکار جو ہے صبح فجر ہونے تک جو ہے ہوتی رہتی ہے، اور پھر اب اس میں کس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا؟ جو رات کو بیٹھ کے عبادت کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو وہ فرشتے کہ جو آج کی رات ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آ کر مساجد کے اندر گھروں کے اندر چکر لگا کر دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب تعالیٰ تیرے وہ پیارے بندے، کوئی جو ہے وہ قیام میں جو ہے عبادت کر رہا تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی تسبیح و تحلیل میں تھا، یا رب تعالیٰ ہم گواہ ہیں تو ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان لوگوں کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے ہیں، انہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوں، پھر آج کی رات بھی جو شخص محروم رہے، حدیث پاک نے فرمایا کہ وہ شخص ہر بھلائی سے محروم رہتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم رہے۔ یعنی آج کی رات میں اگر سو جائیں، اللہ کو یاد نہ کریں، عبادت نہ کریں، اور رب نے اتنی بڑی یہ برکت والی رات آخر کیوں امت محمدیہ کو عطا کی؟ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پہلے زمانے کے ایک شخص جن کا نام شمعون علیہ السلام تھا، وہ 1000 سال تک 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت ایسے کرتے رہے کہ دن کو پتھر باندھ کر اور روزہ رکھ کر جہاد کرتے، اور رات کو رب کی بارگاہ میں قیام کرتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جس شخص نے 1000 مہینہ تک ایسے عبادت کی ہو کہ پتھر باندھ کر
اللہ کو یاد کیا ہو، دن کو روزہ رکھا ہو اور کفار و مشرکین سے جہاد کیا ہو اور رات بھر کھڑے ہو کر نوافل ادا کیے ہوں، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی فضیلت کتنی بڑی ہوگی۔ آخر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ چرچا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا جس نے اس انداز سے عبادت کی، پتھر باندھ کے، روزہ رکھ کے، دن کو جہاد کیا اور رات کو قیام کیا، اور یہی کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے توقف فرمایا اور خیال کیا کہ اس شخص کی عمر تو اتنی بڑی عمر تھی کہ 1000 مہینے تک اس نے اللہ کی عبادت اس انداز سے کی، اور میری عمر کے لوگوں کی تو عمریں بڑی کم ہیں، کسی کی 50 سال، 60 سال، 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، تو وہ 1000 مہینوں کی جو ہے وہ کم از کم 80 سال عمر بنتی ہے۔ تو کہا اب اس کے برابر میری عمر کے اعمال کیسے ہوں گے؟ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، کیونکہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ کے پیارے محبوب جو چاہتے ہیں رب وہ عطا کرتا ہے، رب اپنے پیارے محبوب کی مرضی چاہتا ہے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی یہ خیال و ارادہ کیا کہ آخر اتنی بڑی عبادت اس نے کی، اس کو دعویٰ بھی کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں، اس کے باوجود ہم کتنا رب کو یاد کرتے ہیں، رب کے پیارے محبوب کرتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب توقف کیا کہ مجھے آمین حاصل ہو جاتی ہے، اور یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے کہ آپ کو توقف کرنے کی، تعجب میں پڑھنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، بلکہ شمعون علیہ السلام نے اگر 1000 مہینے تک روزہ رکھ کر، پتھر باندھ کر، کفار و مشرکین سے جہاد کر کے رات کو قیام کیا ہے، وہ اپنی جگہ اس کا ثواب ہے، لیکن میں آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کروں گا کہ اگر وہ اس رات میں پوری رات نہیں بلکہ ایک لمحہ اگر عبادت کریں گے تو میں اس 1000 مہینے کی عبادت کے برابر انہیں ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کریں ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ایک شخص جتنے 1000 مہینے اس انداز سے عبادت کرے اور ہم صرف جو ہے رات کو مسجد میں چند لمحے بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے برابر ہمیں ثواب عطا کرے، تو پھر ہم سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے کہ جو اس محفل میں آئے، اور ہم سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے کہ جو آیت کے رات کو پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کر سکے، نہ کروا سکے رب کی بارگاہ سے۔ اب اس لیے یہ ہے کہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آج کی رات کا اصل مقصد کیا صرف یہ ہے کہ ہم رات جاگتے رہیں یا بیٹھے رہیں، یا آج تو اللہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ رات تو گزارنی ہے، اب رات گزارنے کے لیے بھی ہم کیا کریں، موبائل کا استعمال کریں، اس میں کوئی ڈرامہ دیکھیں، کوئی فلم دیکھیں، کوئی ایسا معاملہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ رات ہماری گزر جائے، لیکن خدا کی قسم کبھی یہ غور کیا کہ کیا ہماری وہ رات اس انداز سے گزرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا تو بڑا سخت حساب ہوگا۔ تو رب تعالیٰ کے پیارے محبوب نے، رب تعالیٰ نے فرمایا قرآن عظیم میں کہ میں نے اس مقدس قرآن کو اس مقدس رات میں نازل فرمایا، اور وہ رات کے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اس میں روح الامین جبریل امین کے ساتھ 70,000 ملائکہ اس زمین پر اترتے ہیں، وہ شام سے لے کر صبح تک یہ پکار لگاتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا کہ گناہوں کی معافی طلب کرے، معاف کر دیا جائے، کوئی ہے ایسا کہ جو رزق میں اضافہ چاہے اس میں برکت کر دی جائے، کوئی ہے ایسا کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اس کی توبہ قبول کر دی جائے۔ تو پھر اگر ہم اس رات کو پائیں تو لازم یہ ہے، اب کسی نے آپ مجھے بتاؤ کہ آج تک ایسا ہوا کہ کوئی یہ کہے کہ وہ فلاں آدمی میرا دوست تھا تو اب وہ مر گیا تو میں اس کے ساتھ قبر میں اس کی جگہ اس کے ساتھ چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ جو ہر درجہ محبت کرتے ہیں اولاد سے، وہ بھی قبر میں ساتھ نہیں جاتے ہیں، تو وہاں اکیلے میں ہمیں جانا ہے۔ تو گزارش کروں جتنے حضرات ہم بیٹھے ہیں جو گھروں میں سن رہے ہیں، تو ہمیں آج یہ خیال کرنا ہے، آج یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں نے اپنا حساب قبر میں بذات خود دینا ہے، اور میرے اعمال، میرے گناہ کیا ہیں وہ ہر آدمی تو نہیں بتا سکتا، یا تو رب جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر انسان اپنے گناہوں کو مد نظر رکھتا ہو، اپنے گریبان مار کے دار، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس انداز سے بیٹھا جائے، خوف خدا دل میں رکھا جائے کہ آپ آج کی رات ہمیں ملی ہے، آئندہ ہوگی یا نہیں، کیونکہ آپ نے ابھی پہلے سنا حقیقت میں دنیا کا یہ سنسار ایسا ہے کہ آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، کل دوسرے لوگ ہوں گے، گزشتہ سال جو لوگ تھے وہ آج نہیں ہے، آج ہم ہیں، آئندہ سال شاید ہمیں سے کون نہ ہو۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ تم ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو، کہ نہ جانے شاید اس کے بعد آپ کو دوسری نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔
تو اس لیے آج کی رات کا مقصد یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کی جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا جائے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو خدا کی قسم جب انسان یہ ارادہ کر لیتا ہے رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر میں نے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور اس سے پہلے کہ دو جملے اور ہیں جس کے تعلق سے آپ رمضان میں سنتے بھی رہے ہوں گے، فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اخلاص نیت سے خوف خدا رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے یعنی تراویح ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر جو ہے تحقیق کے ساتھ کہا کہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص آج کی لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ رحمت، یہ ساری بہاریں آج کی رات میں رکھی ہیں، اب اس میں ہمیں جو ہے وہ ساری حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب کوشش کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو مد نظر رکھ کر رب کی بارگاہ میں یہ دیکھا جائے کہ میرے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، صرف میں ہوں اور میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا کرتا رہا، میں نے کیا کیا اور میں کس نیت سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ جب بھی کبھی انسان اگر اس ارادے سے آ جائے تو خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان یہ خیال کر لے رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ آپ نے بارہا سنا ہے نا کہ رب کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کب میرا بندہ جو ہے وہ توبہ کر لے، کب گناہوں سے طائب ہو جائے، میں اسے گناہ معاف کر دوں اور اسے رحمت سے نواز دوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ آج کی مقدس رات وہ رات ہے کہ برابر رب تعالیٰ تعداد میں لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اور بنو قرب کی بکریوں کی تعداد کی مثال کیوں دی اللہ کے رسول نے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بنو قرب کے پاس اتنی زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی، اتنی زیادہ کہ ہزاروں کی تعداد ہوا کرتی تھی، ہزاروں کی تعداد۔ اور روایتوں میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ 10,000 بھیڑ بکری کا ایک ریوڑ ہوا کرتا تھا، 10,000۔ اور آپ اندازہ لگاؤ ایک آدمی کے پاس اگر 10,000 بکریاں ہیں تو آپ قبیلے کے اگر 50 آدمی ہیں تو ان کے پاس 50,000 بکریاں ہوگی۔ تو فرمایا کہ ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر رب تعالیٰ آج کی رات لوگوں کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس ارادے اس نیت سے بیٹھا جائے۔ اور پھر اسی بات کے اندر فرمایا کہ رمضان کی ہر گھڑی ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے بخش کر انہیں جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اب یہ ہر رمضان کے ہر دن کی بات ہے، ہر دن رمضان کی ہر گھڑی کی بات ہے کہ ہر گھڑی ہر سال میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو بخشتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک رمضان سے لے کر لیلۃ القدر تک جتنی تعداد بنتی ہے اللہ تعالیٰ اس پوری تعداد کے برابر آج کی رات کو لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم یہ ایمان، عقیدہ اور یقین لے کر بیٹھے کہ ضرور رب تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیت، وہ ارادہ اور خیال لے کر ہم بیٹھے کہ ہم بالکل پاک و صاف دنیا داری ساری چیزوں کو بالکل جو ہے بالائے طاق رکھ کر آج اگر بیٹھیں گے تو خدا کی قسم ایک لمحہ بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب 1000 مہینوں سے یہ رات افضل اس لیے ہے کہ رب نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اگر وہ دنیا میں نہ آتی تو نہ ہمیں چلنے کا سلیقہ ہوتا، نہ بیٹھنے کا، نہ سونے کا، نہ کھانے کا، نہ زندگی بسر کرنے کا کوئی معاملہ ہمیں جو پتہ نہ ہوتا اگر قرآن عظیم نازل نہ ہوتا۔ اور اس قرآن عظیم کے نزول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بہاریں ہمیں عطا کی ہے۔ لیکن ہم غور کریں کہ ہم اس کی تلاوت کتنے کرتے ہیں، ہم اسے کتنا پڑھتے ہیں، کتنا ہم غور سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کی عظمت کو سلام، قرآن کی فضیلت تو یہ ہے کہ فرمایا کہ ایک آدمی کو پڑھنا نہیں آتا، وہ صرف ان حروف کو دیکھتا رہے، اس پہ اپنے انگلی کو حرکت دیتا رہے، تو خدا کی قسم ایک طرف ایک کالی قرآن،
جو بالکل اچھے مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہے، جہاں پر قیامت کے دن صاف میں وہ کھڑا ہوگا، وہاں وہ شخص بھی کھڑا ہوگا کہ جسے پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن رب کی کتاب سمجھ کر، اس کی عظمت سمجھ کر صرف وہ جو آنکھوں سے دیکھتا رہا، انگلی کے اشارے سے جو اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا رہا، رب تعالیٰ اس قاری قرآن کے ساتھ اسے بھی کھڑا کرے گا۔ کی ہے وہ قرآن ہمارے پاس ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ آج کی رات کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن آج کی رات کو آیا جو مومنین کے لیے رشد و ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں اور پھر جو آج ہم در در بھٹکتے ہیں کہ ہمیں تو بیماری ہے، تکلیف ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن عظیم نے فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزوں، ساری بیماریوں کی شفا جو ہے وہ قرآن عظیم کے اندر ہے، لیکن شاید یہ ہم اس انداز سے اسے پڑھیں، اس انداز سے اسے یاد کریں۔ تو آپ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات اتنی افضل ہے، اب اس کو آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کریں۔ اب تاک راتوں میں تلاش کیسے کریں؟ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ اب یہ آپ یہ کہیں جو ہے اس کو اس انداز سے نہ لے کہ آپ کوئی نئی بات ہم نے سن لی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لیلۃ القدر جو ہے شب قدر تو 27 رمضان کو ہوتی تھی۔ آپ کو نئی بات سننی، بلکہ یہ صرف اتنا ہے کہ ہم وہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ حدیثوں میں بالکل واضح ہی آیا ہے کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اب وہ لیلۃ القدر چیز کیا ہے، وہ کیسے تلاش کی جائے گی؟ اب تلاش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 21 کی پوری رات کو عبادت کریں تب لیلۃ القدر ملے گی، 23 کی پوری رات کو آپ کو یاد کریں تب لیلۃ القدر ملے گی، 25 کی پوری رات کو ہم یاد کریں۔ تو مقصد یہ ہے کہ تاکہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں جتنا زیادہ ہو سکے انسان عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، مقصد یہ ہے۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق یہ ہے، بہت سارے علماء نے الگ الگ بتایا، کسی نے کہا کہ 21 کی رات ہے، کسی نے کہا 25 کی رات ہے، کسی نے کہا 23 کی رات ہے، کسی نے 27 کی اور کسی نے 29 کی رات بتائی، لیکن ہمارے علماء احناف کے نزدیک اور زیادہ اجلہ صحابہ کے نزدیک 27 کی رات جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے، اور اسی رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اب لیلۃ القدر کو ہم حاصل کیسے کریں گے؟ یہ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا کیونکہ مجھے جو ہے جانا ہے کہ لیلۃ القدر ہم حاصل کیسے کریں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہے، سوتے رہے یا کچھ اپنے خیالات میں رہے، بلکہ اس کے لیے فرمایا کہ اس رات کو جب آپ کو وہ گھڑی، وہ ساعت، وہ آپ کو وہ ٹائم ملے کہ لیلۃ القدر ہے اور اس کا نزول ہو رہا ہے، تو اس کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ نشانی میں ایک یہ بتائی ہے کہ اس رات کو آپ کو کتے بھونکنے کی آواز بہت کم آئے گی، اور جب آپ آج کی رات کو عبادت کرتے ہوئے بیدار ہو اور آپ کو یہ خیال ہو اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ آج کی رات کتے کے بھونکنے کی آواز نادر بالکل نہیں آ رہی ہے، تو آپ سوچ لو کہ آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ کیونکہ اب ہم تو اتنے جو ہے وہ بصیرت والے نہیں ہیں، اتنے ہمارے اعمال نہیں ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، ورنہ ایسے صحابہ، اولیاء اللہ، ایسے ائمہ، ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو بذات خود یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو ابھی اس ٹائم میں ہے اور اس رات میں ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے، اب ہمارے لیے نشانیاں بتائی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ اس رات کو کتے بھونکنے کی آواز کم آئی، آپ سوچ لو آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ پھر اس رات موسم معتدل ہو، نہ گرمی ہو اور نہ سردی ہو، آپ سوچ لو کہ آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم بس 10 منٹ بیٹھے ہم سوچیں گے نہیں کہ آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا، بلکہ پوری رات ہم بیٹھیں گے اور یہ خیال بھی کرتے رہے، باہر دیکھتے بھی رہے۔ جب ہمیں ایسا محسوس ہو تو اپنے دل میں یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں نے لیلۃ القدر پا لی ہے۔ اس کے بعد ایک یہ نشانی بتائی کہ آپ جو پانی ہمیشہ استعمال کیا کرتے تھے، اب اس پانی کا ذائقہ جو ہے وہ آپ جانتے ہو کیسا تھا، لیکن اس رات میں، اس گھڑی میں، اس ساعت میں اس پانی کا ذائقہ جو ہے وہ بدل کر میٹھا ہو جائے تو آپ سمجھ لو کہ آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے۔ اب رات بھر کی یہ نشانیاں ہیں، اب یہ ہمیں نہیں ملی، تلاش کرتے ہوئے ہم نہیں پا سکے، تو اب آخری جو ہے نشانی یہ بتائی کہ جب صبح تم فجر کے بعد اٹھو اور تم یہ دیکھو کہ آج جب سورج بلند ہو رہا ہے تو اس کی شعاعیں جو ہے وہ بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بادل چھائے ہوتے ہیں اور سورج جب چڑھتا ہے تو اس کی کرنیں جو ہے وہ اتنی تیز نہیں پڑتی ہے، بلکہ بالکل دھیمی دھیمی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بادل جو ہے وہ اسے ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ آخری لیلۃ القدر کی نشانی یہ ہے کہ تم جب سورج کو بلند ہوتے دیکھو تو تم یہ دیکھو کہ وہ سورج بالکل جو ہے ٹھنڈا ہے، اس کی وہ شعاعیں تیز نہیں ہے، تو سوچ لو کہ تم نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ یہ آخری نشانی ہے۔
اب یہ ساری حاصل کیسے ہوں گی کہ ہم بیدار ہو کر عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، نوافل ادا کریں. جب یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. باقی اس رات کے بے شمار فیض و برکات ہیں، بے شمار فضائل ہیں. اب آپ امام صاحب سے بھی سنیں گے اس کے تعلق سے. لیکن میں اتنی باتیں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر رات کو ہمیں بیدار ہونا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجبور ہو کر نہیں، مسرور ہو کر ہم بیٹھے. اور پھر جو ہے باقی ساری راتیں ہم سوتے رہتے ہیں. اگر آج کی ایک رات اللہ کے لیے ہم بیدار رہیں اور پھر اس بیداری میں یہ بتاؤں آپ سے عرض کروں گا کہ بیدار رہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف جو ہے جا کر بیٹھے رہیں یا ڈرامے دیکھتے رہے یا موبائل استعمال کرتے رہے تو آپ ہماری جو رات تو نکل جائے گی. لیکن مقصد تب حال نہیں ہوگا. مقصد تب حال ہوگا کہ جب ہم اس انداز سے بیٹھیں کہ ہمیں اللہ راضی کرنا ہے. اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا جیسے آپ نے تراویح پڑھی، اب تراویح کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے تبلیغ، واعظ و نصیحت اور نعت کا جو ہے پروگرام رکھیں. اس کے بعد دوسرا جو ہے آپ ذکر کا رکھیں کہ کچھ دیر آپ ذکر کر لیں، کچھ دیر قرآن کی تلاوت کر لیں اور پھر آخری پیر جو سحری کا ہے اس میں آپ نوافل ادا کریں. اور نوافل جو ہے بہت سارے اس میں بتائے گئے ہیں کہ کس کس انداز سے پڑھا جائے. جن نوافل سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جو شخص آپ نے کوشش چاہیے